خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل جلیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 10ویں باب کی 26ویں آیت سے 33ویں آیت تک ہم سنیں گے۔ ایک دن یسوع نے اپنے 12 رسولوں سے کہا، مت ڈرو، کیونکہ کوئی چیز ڈپی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ جو کچھ میں تمہیں اندھیرے میں کہتا ہوں اجالے میں کہو، اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو۔ اور ان سے مت ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں پر جان کو قتل نہیں کر سکتے، بلکہ اسی سے ڈرو جو جان اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی، اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گرتی؟ بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں۔ پس مت ڈرو، تم بہت چڑیوں سے زیادہ قدر رکھتے ہو۔ چنانچہ جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ مگر جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ عزیز سامعین، خدا پر بھروسہ انسان کو نئی قوت، نیا حوصلہ اور نئی زندگی دیتا ہے، لیکن ڈر اور خوف انسان کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ جنگ عظیم دوم کے دوران امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ اور انگلینڈ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے مل کر اٹلانٹک چارٹر پر دستخط کیے تھے، بعد میں جس کو جوائنٹ ڈکلریشن کا نام دیا گیا تھا۔ اس دستاویز کی 8 شقوں میں سے ایک شق یہ بھی تھی کہ دنیا کو ڈر اور خوف سے آزاد کیا جائے گا۔ یقیناً ان کی سوچ خدا یسوع المسیح کی تعلیمات سے متاثر ہوئی تھی۔ مقدس متی کی انجیل میں خدا یسوع المسیح اپنے شاگردوں سے بارہا کہتے ہیں، ڈرو مت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرندہ درخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک کوبرا ہے جو اس پرندے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پرندہ بہت خوف زدہ ہو گیا تھا، اس پر بہت زیادہ دہشت چھا گئی تھی، اتنا زیادہ خوف زدہ ہو گیا کہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ کافی دیر تک کھانے پینے کے بغیر وہاں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ تقریباً اپاہج ہو گیا اور آخر کار بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جیسے ہی یہ پرندہ زمین پر گرا، کوبرا اس کو نگل گیا۔ خوف نے اس پرندے کی سوچنے کی قابلیت کو ختم کر دیا تھا۔ پرندہ آسانی سے اڑ کر محفوظ جگہ پر جا کر بیٹھ سکتا تھا اور یوں اپنی جان بچا سکتا تھا، لیکن اس کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ اس کے اندر کتنی قوت ہے کہ وہ اڑ بھی سکتا ہے اور اپنی جان بچا بھی سکتا ہے۔ محبت اور خوف دنیا کی 2 بڑی اور اہم قوتیں ہیں۔ جب محبت آپ کے ذہن میں ہو تو وہ آپ کے کاموں میں بھی نظر آتی ہے۔ جب آپ کے ذہن میں خوف ہو تو وہ خوف آپ کے کاموں میں بھی نظر آتا ہے۔ خدا یسوع مسیح آج کی پاک انجیل میں کہتے ہیں کہ چڑیوں کو دیکھو جو تم سے زیادہ قدر و قیمت اہمیت رکھتی ہیں۔ یقیناً خدا جو ہمیں قوت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، جو شاگردوں کو کہتا ہے کہ ڈرو مت، یقیناً آج وہ ہم سے بھی ہم کلام ہے اور ہمیں شخصی طور پر کہتا ہے کہ تم چڑیوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہو۔ بہت دفعہ ہم زندگی میں نا امید ہو جاتے ہیں، حوصلہ کھو بیٹھتے ہیں، بے ہمتے ہو جاتے ہیں، لیکن آج یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ ڈرو مت۔ اور چڑیوں کو دیکھو، جنگلی سوسنوں کو دیکھو، نہ وہ نہ بوتی ہیں نہ کاٹتی ہیں، پھر بھی خدا انہیں مہیا کرتا ہے۔ آئیے ہم اپنی زندگی کے تمام ایام کو، ہر لمحے کو
پر امید طریقے سے گزاریں، اور خدا جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری پروردگاری کرتا ہے، اس کی پروردگاری پر بھروسہ رکھیں اور ہمیشہ امید کے ساتھ مستقبل کو دیکھیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ خدا ہمارے دلوں سے ہر قسم کے ڈر اور خوف کو نکال دے اور ایک نئی جرأت اور دلیری ہمارے دلوں میں پیدا کرے۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے۔